رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر حاضر ہوئے اور ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحتیں کریں تاکہ باقی زندگی ان نصیحتوں کی روشنی میں گزرے. تو حضور نے ایک نصیحت یہ کی جابر ساری زندگی کسی کو گالی نہیں دینی. تو حضرت جابر کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی کسی جاندار کو بھی گالی نہیں دی. تو جو مومن ہوتا ہے وہ گالی نہیں دیتا، لیکن آج تو تقیہ کلام گالی بن گیا نا. آج تو وہ بات کر رہا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ تو پھر گالیاں بک رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو غیر ذی روح چیزیں ہیں ان کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. راستے میں جاتے جاتے گاڑی خراب ہوگی تو گاڑی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل پنچر ہوگی تو اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتا. میں اسلام آباد سے بیان کر کے آ رہا تھا تو راستے میں کھاریاں کے قریب ایک پمپ پہ رکا، میں نماز عشاء پڑھنی تھی تو وہاں کالج کے لڑکے آ رہے تھے مری سے سیر کر کے نا، تو وہ بھی باہر نکل کے آپس میں باتیں کر رہے تھے. جب میں ان کے پاس سے گزرا تو مجھے کرنٹ لگا کہ وہ آپس کے اندر ماؤں بہنوں کی سری گالیاں دے رہے تھے اور ساتھ ہنس رہے تھے. یہ نہیں کہ غصے کے اندر لڑ کے جھگڑے کے اندر گالیاں دے رہے تھے، ایسا نہیں تھا، وہ مذاق کے اندر ہنس کے گالیاں دے رہے تھے. تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا نوجوانوں بڑی بد نصیب وہ بہنیں ہیں جن کے تم بھائی ہو. تو وہ رک گئے تو کہتا کہ اس نے گالی دی ہے، اور میں نے کہا جو بھائی ہوتا ہے وہ بہن کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے، اور وہ تجھے بہن کی گالی دے رہا ہے تو ہنس رہا ہے، اور تو اس کو دے رہا ہے تو وہ ہنس رہا ہے. تو یہ آج تقیہ کلام گالی بن گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ گالی نہیں دیتا، یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ گالیاں بکتا ہے.